اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل اعمال امتی انتظار الفرج۔ امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے امام کی رکاب میں جہاد، امام کی رکاب میں شہادت، امام کے تمام دشمنوں کی نیست و نابودی، مقام معظم رہبری کے سائے کے دوام کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج کی گفتگو کا عنوان نظریہ مہدویت، شیعت اور تشیع کا اعلیٰ ترین امتیاز۔ اس عنوان سے گفتگو کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کو اس وقت کی گفتگو کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل اعمال امتی انتظار الفرج۔ میرے امتیوں کے لیے جو افضل ترین عمل ہے وہ فرج کا انتظار ہے۔ لفظ فرج کشائش، آسانی، مشکلات سے نکلنا، پریشانیوں سے نکلنا، اور انتظار کا معنی میں نے گزارش کیا۔ ایک لفظ میں خالی گزارش کروں، انتظار ڈی ایکٹیویشن کو نہیں کہتے بلکہ انتظار ایکٹیویشن کو کہتے ہیں۔ منتظر وہ ہوتا ہے جو ایکٹیو ہوتا ہے، فعال ہوتا ہے، نہ کہ ڈی ایکٹیو ہوتا ہے اور غیر فعال ہوتا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنا انتظار نہیں ہے، کچھ نہ کرنا انتظار نہیں ہے بلکہ کچھ کرنا انتظار ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، خود اس حدیث میں آپ کے سامنے لفظ پیغمبر نے عمل سے تعبیر کیا انتظار کو، اور وہ بھی فرج کے انتظار کو افضل اعمال سے تعبیر کیا ہے۔ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، کیونکہ اس کے مقابل پہ بعض لوگوں کا نظریہ یہی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، آپ کا آنا، انسانوں کی مشکلات کا حل ہونا مرضی الہی پر موقوف ہے، اس طرح سے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ اور یہ بہت خطرناک نظریہ، بہت خطرناک فکر ہے۔ بلکہ پیغمبر نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ عمل ہے، اور وہ بھی افضل عمل ہے انتظار فرج۔ عمل سے اگر تعبیر کر رہے ہیں تو واضح ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا، کچھ نہ کرنے کا نام انتظار نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، عقل بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے۔ مثالیں بے شمار ہیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کے سامنے پیش کی۔ مثال کی ضرورت نہیں ہے، جو منتظر ہوتا ہے وہ بے چین ہوتا ہے، وہ مضطرب ہوتا ہے، وہ ایکٹیو ہوتا ہے، فعال ہوتا ہے، نہ کہ بس اپنے ایک جگہ بیٹھ جائے اور آنے والے کا انتظار کرے، اس معنی میں کہ خود کچھ نہ کرے اور سارا کچھ کام آنے والے پر چھوڑ دے۔ بہرحال یہ گفتگو اس سمت کی آج نہیں ہے۔ افضل اعمال قرار دے رہے ہیں پیغمبر، اور عمل ہے انتظار، عمل۔ بلکہ ایک بریکٹ یہاں اور لگا دوں
عام طور پر اس وقت جو رائج ترین معاشرے میں چیز ہے، اگر آپ اور ہم غور کریں، سوسائٹی میں رائج ترین چیز کیا ہے؟ مشکلات کا بیان، فقط بیان۔ ہر آدمی الجھا ہوا ہے، ہر آدمی پریشان ہے، 50 اس کے عوامل ہیں جس میں سر فہرست مہنگائی، مثلا بجلی کا فقدان اور جیسی بہت ساری چیزیں۔ مشکلات کی تو فہرست ہے۔ مشکلات کی فہرست میں عام طور پر جو طرز عمل ہے یا عکس العمل ہے وہ صرف اور صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ درد ہے، بیان کرنا بھی چاہیے، ظاہر ہے جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ بیان کرتا ہے، لیکن صرف بیان کرنے سے، کیا خیال ہے آپ کا، صرف بیان کرنے سے کسی بھی طرح مشکل حل ہو سکتی ہے؟ صرف بیان کرنے سے جس ڈیبیٹ میں چلے جائیں، جس سٹنگ میں چلے جائیں، جہاں چلے جائیں، مشکلات کا صرف بیان ہے۔ میں صرف بیان پہ اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ باوجود اس کے کہ اس ڈیبیٹ کے اندر بعض راہ حل بھی پیش ہوتے ہیں کہ یہ مشکل ایسے حل ہو سکتی ہے، لیکن آپ بتائیے اس ڈیبیٹ کے بعد، اس کے حل آ جانے کے بعد عملی طور پر کوئی سنجیدہ کوشش نظر آ رہی ہے معاشرے میں؟ عقائد پر حملہ، اقتصاد پر حملہ، تعلیم پر حملہ، کون سی چیز ہے جو بچی ہوئی ہے؟ ناموس پر، مقدسات پر حملہ، نماز سے لے کر اور مرجعیت تک اور تمام جو مقدسات ہیں، عزاداری پر، چاروں طرف سے حملہ۔ ہم ڈیبیٹ یا صرف ڈیبیٹ کر رہے ہیں، یا ڈیبیٹ میں اگر کوئی حل آ رہا ہے، سوال اصلی یہ ہے کیا اس کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے؟ کیا ہم اس سنجیدہ کوشش کو قبول کر لیں؟ اس سوسائٹی کی اگر چھوٹی سی مثال دیں، اس سوسائٹی سے ہم نے گناہ اور ظلم کو ختم کرنا ہے، رد کرے گا اس کو کوئی؟ چھوٹے سے بچے سے آپ پوچھیں، اس سوسائٹی سے جس میں آپ اور میں رہتے ہیں، اس سوسائٹی سے گناہ اور ظلم کو ختم کرنا ہے، کوئی کہے گا کہ نہیں کرنا؟ سب اس کو قبول کرتے ہیں۔ سوسائٹی کے اس گناہ اور ظلم کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو علم سے مسلح کیجئے، یہ حل ہے۔ اس کو کوئی رد کرے گا؟ ایک کثیر تعداد دروس کی اور مجلسوں کی اٹینڈ کرنے کے باوجود، سننے کے باوجود، درد محسوس کرنے کے باوجود، رائے حل آ جانے کے باوجود سنجیدہ کوشش کہاں ہے؟ مشکل شاید معاشرے کی بنیادی سنجیدہ کوشش پہ اٹکی ہوئی ہے۔ سنجیدہ کوشش، رائے حل موجود ہے، درد موجود ہے، پھر کیوں ہم ایکٹیو نہیں ہو پا رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم نے ظہور کے سلسلے سے جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو طے نہیں کیا ہے۔ نظریہ امامت ہو، خصوصاً امامت میں مہدویت ہو، اس مہدویت کے کلمے کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ مہدویت یعنی کیا؟ مہدویت سے جڑے ہوئے جو مفاہیم ہیں، حکومت الہی یعنی کیا؟ حکومت الہی کا کیا تصور ہے؟ اچھا، یہ وہ اصطلاحیں ہیں کہ یہ بنیادی اصطلاحیں ہیں جس پر آپ نے سفر انتظار طے کرنا ہے۔ حکومت الہی کا اگر معنی کسی کے ذہن میں نہیں ہو تو امامت کے شؤون اور امامت کی جو صفات ہیں اس میں جو سب سے زیادہ بارز ترین صفات ہے، اس کا کتنا معاشرے میں اس کا فکری اعتبار سے لوگوں تک پہنچی ہے وہ بات؟ یعنی میں اس کو سادہ لفظوں میں اگر کہہ سکوں، یہ بتائیے بعنوان مودت اہل بیت پہنچ گئی، معرفت اہل بیت کا ایک خاکہ ذہن میں ہے، محبت اہل بیت کا خاکہ ذہن میں ہے، اطاعت اہل بیت کا ایک خاکہ سا ذہن میں موجود ہے۔ امامت کو یا امام کو بعنوان حاکم اور حکومت کا تصور، سیاسی اعتبار سے امامت کو امام سمجھنا کہ سیاست کا حق امام کو ہے، کہ ظاہر سیاست سے مراد سیاست الہیہ ہے، حکومت سے مراد حکومت الہی ہے۔
آیا اس معاشرے نے جس کا ترہ امتیاز من کنتو مولا فہذا علی مولا ہے، اس نے من کنتو مولا میں مولا کا معنی حاکم قبول کر لیا ہے اس معاشرے نے. مولا یعنی حاکم. مولا کے مقابلے پہ جو حکومت کرے گا اس معنی میں حکومت ماضی کی گفتگو اپنی جگہ ہے، بحث ماضی کی اپنی جگہ ہے، کرنی چاہیے، لیکن آج کے زمانے میں بعنوان حاکم قبول کرنا امام کو، یعنی اگر ظہور ہوگا یہ بتائیے تو اس حکومت کا حاکم کون ہوگا؟ کیپٹلزم ہوگا، سیکولرزم ہوگا، سوشلزم ہوگا، کون ہوگا؟ یا نظریہ امامت ہوگا؟ نظریہ امامت کو بعنوان حکومت تصور کرنا، تصور خالی ابھی مشکل ہے، بیان نہیں ہوا ہے اس کا. ایک مسئلہ یہ ہے اس کو بیان نہیں کیا گیا ہے کسی حد تک اس زاویے سے کہ معاشرے کی جتنی مشکلات ہیں، اور یہ ایسا فطری نظریہ ہے، سے مذہب سے بالاتر ہو کے آپ دیکھیں معاشرے میں کون سا معاشرہ ہے جس کا انسان پھنسا ہوا نہ ہو. آپ تک مجھ تک جو خبریں پہنچتی ہیں وہ الگ ہیں، حقیقت اور ہے. آپ چلیے ذرا، آپ کے ذہنوں میں جو لوگ تھوڑی سی معلومات رکھتے ہیں، آپ چلیے آپ لوگوں سے پوچھیں یورپ یا امریکہ یا اس ٹریٹری میں، ان علاقوں میں کیا انسانی رفاہ اور انسانی جو سکون ہے وہ موجود ہے؟ ہمارے ذہنوں میں کیا تصور ہے؟ ان سے کہیں بھائی مذہب کے علاوہ وہاں 100% انسان مطمئن ہے، میڈیکلی مطمئن ہے، جاب کے اعتبار سے، جاب سیکیورٹی کے اعتبار سے مطمئن ہے، ایجوکیشن سسٹم میں مطمئن ہے، 50 اور جو انسان کی زندگی کے بنیادی اصول ہیں اور بنیادی جو پورشنز ہیں یہ آپ اور مجھ تک پہنچایا گیا ہے. جو وہاں رہتا ہے ذرا اس سے پوچھیں، ذرا اس سے ارتباط تو پیدا کیجئے. کیا آپ اکانومیکل، آپ مثال کے طور پر امریکہ میں رہ رہے ہو، آپ اکانومیکل مطمئن ہو؟ یہ دکھتا کچھ ہے، حقیقت کچھ اور ہے. یہ تعصب کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہم. اس وقت دنیا کے کسی خطے میں آپ کو اطمینان نہیں ملے گا. ہر آدمی مشکل میں گرفتار ہے، چاہے ظاہری رفاہ موجود ہو. ظاہری سکون یعنی پیسے سے یا ظاہری رفاہ سے انسان مطمئن ہو سکتا ہے، ویسے ہی انسان ظاہری رفاہ سے مطمئن نہیں ہو سکتا. کہیں مشکل ہے، کہیں پرابلم ہے. لیکن اگر آپ اپنے علاقوں میں اس کو تو آپ محسوس کیے ہوئے نا، ظلم اور گناہ کو، جو آپ کو اور ہمیں سب کو بے چینی ہے وہ اسی وجہ سے ہے نا. نہ زندگی گزارنے کے جو بنیادی اراکین ہیں، تعلیم ہو، اقتصاد ہو، دیگر چیزیں، اسی اعتبار سے بقیہ جو صورتحال ہے کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. کوئی چیز محفوظ ہے؟ آپ بتائیے. اسی منبر اور اسی محراب اور انہی جگہوں سے، انہی مسندوں سے نظریہ توحید محفوظ ہے. نظریہ رسالت محفوظ ہے، حتیٰ نظریہ امامت محفوظ ہے. قیامت تو بیان کرنے کا وقت ہی نہیں آئے گا. سنا ہے آپ نے قیامت کے بارے میں کبھی؟ قیامت میں کیا ہوگا اور میرا کیا ہوگا سنا ہے کبھی؟ پڑھا ہے کبھی؟ کیا ہمارے واجب جو اصول دین ہے اس میں قیامت نہیں ہے؟ یہ بدنصیبی اور میرے ساتھ برا نہیں ہو گیا ہے؟ اصول کے بعد آ جائے فروعات. فروعات میں کیا حال ہے؟ فروعات پر حملہ نہیں ہے، نماز سے لے کے امر بالمعروف نہی عن المنکر تک. سوسائٹی میں آپ بتائیے، ابھی رجب اور شعبان ہم نے گزارا ہے، کتنی بری طریقے سے گزارے رجب اور شعبان. ابھی رمضان سر پر ہے، رمضان میں جس قدر بھی حملہ ہو سکتا ہے تقوی پر وہ کیا جائے گا. سوشل میڈیا ہو، کوئی میڈیا ہو، عام سوسائٹی میں جو صورتحال ہو، کتنا بری طریقے سے تقوی کو پامال کیا جائے گا. یہ تینوں مہینے جو انسان کی بھرپور تربیت کے مہینے ہیں، انسان کو توحید سے، رسالت سے، امامت سے
جوڑنا، قیامت کی طرف متوجہ کرنے کے یہ 3 مہینے باقاعدہ ایک تربیتی ماڈیول ہے، پورا ایک ٹرم ہے، رجب شعبان رمضان۔ یہ خود ایک بھیانک مسئلہ ہے، مسائل میں سے بڑی مصیبت ہے۔ حد ہو گئی ہے جعفر طیار جیسی سوسائٹی کے اندر، اہل بیت کی خوشی کے اندر لوگ دھڑلے سے لہو و لعب کریں۔ مولا کائنات کی ولادت ہو، سید الشہداء کی ولادت کا مسئلہ ہو، لوگ دھڑلے سے لہو و لعب کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن منکر کے وجوب اور نماز کے وجوب میں فرق ہے؟ اور کتنے لوگ ہوں گے جو یہ کام کر رہے ہوں گے، اور کتنے زیادہ لوگ ہیں جو کڑ رہے ہیں، جنہیں برا لگ رہا ہے؟ تو یہ سب ہم سب مل کے روک کیوں نہیں پا رہے ہیں اس کو؟ ایشو نہیں ہے یہ؟ اسی سوسائٹی کا کم از کم 2-2.5-3 ہزار جوان بلا مبالغہ 80% سے زیادہ اغوا ہے، اغوا جو کاملاً اغوا ہے۔ اس اغوا شدہ جوان سے آپ توقع کرتے ہیں کہ کوئی اچھا عکس العمل کرے گا؟ یہ پرابلم نہیں ہے؟ اور اگر پرابلم ہے تو اس کو درد ہونے کے باوجود، حل آ جانے کے باوجود اس میں ہماری ہی سوسائٹی میں کوئی سنجیدہ کوشش نظر آ رہی ہے؟ گزر جانے کے بعد پھر افسوس کر کے ڈیبیٹ کر کے بات ختم ہو جائے گی، پھر یہ تکرار ہوگا، اور اس سے بری صورت میں تکرار ہوگا۔ اگلا رجب و شعبان، سب کو برا لگا ہے، جو کچھ ہوا ہے سب کو برا لگا ہے۔ سنجیدہ کوشش کیا ہوگی؟ سنجیدہ کوشش میں یہ ہوگی پیار محبت ڈھنگ سے عقل و قرآن و اہل بیت کے ساتھ دیتے ہوئے اصلاح کرنے کے لیے قیام کی ضرورت ہے۔ اب قیام کی ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیام کرے، کم از کم پہلے اپنی فیملی کو چیک کرے۔ میرے گھر میں بھی تو 4 جوان موجود ہیں نا، ان سے پوچھنا نہیں چاہیے تم رات کو کہاں جاتے ہو؟ دن میں پورا دن کیوں پڑے گھر میں سوتے رہتے ہو؟ پھر تمہارے پاس اتنا بہترین موبائل کیسے ہے؟ پھر تم روزانہ 400-500-600 روپے کا پیٹرول کیسے خرچ کر دیتے ہو؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ بالکل یہ تو مبتلا بے مسائل ہیں نا اس سوسائٹی کے۔ ایسی چلتا چلا جائے گا، چلتا چلا جائے گا، ایک نسل قبر میں چلی جائے گی، دوسری آ جائے گی، دوسری چلی جائے گی قبر میں، تیسری آ جائے گی۔ وہ لوگ جو مہدویت کو قبول کیے ہوئے ہوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ سمپل یہی کہ مہدویت کو قبول ضرور کیا ہے، لیکن مہدویت کا ذرا سا خاکہ ذہن میں نہیں ہے۔ مہدویت یعنی کیا؟ اس مقدمے کے بعد بس ذرا سی بات آگے بڑھاؤں گا، بات کو یہ بہت شدید درد ہے، میرا آپ کا درد نہیں ہے یہ جو ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، یہ صاحب العصر کا درد ہے۔ اچھا لگتا ہوگا انہیں، ہماری مجلس محفل نماز کوئی اس قابل رہ گئی ہے کہ وہ تشریف لائیں؟ شادی ممکن ہے کہ وہ آ جائیں؟ شادی میں اگر آپ مکس گیدرنگ پہ گفتگو کریں تو سامنے والا مقابل پہ دلیل لاتا ہے کہ حج میں بھی تو مکس گیدرنگ ہوتی ہے۔ حج کی مخلوط اور حج اکٹھا ہو کے کرنے کا جہاں حکم الہی ہے، اس کا اس بے حیا ماحول سے مقایسہ ہو سکتا ہے؟ دھڑلے سے کہہ رہا ہے حج میں بھی تو مکس گیدرنگ ہوتی ہے، 40 میں بھی تو مکس گیدرنگ ہوتی ہے، ایسی ہی ہوتی ہے جیسے شادی میں ہوتی ہے۔ جس کی جو مرضی آ رہی ہے وہ دین کے اندر جہل کی بنیاد پہ فتوے دے رہا ہے، اور کوئی اس کی زبان کو روکنے والا نہیں۔ پانی اب سر سے گزر چکا ہے، سر تک نہیں آیا ہے، گزر چکا ہے۔ اب جس سوسائٹی میں آپ اور میں رہ رہے ہیں، خصوصاً سنجیدہ کوشش پر قیام کریں ہم، قیام۔ کل کو ہمیں جواب دینا ہے۔ میں نے پہلی بھی شاید یہاں گزارش کی ہے، جس طریقے سے شب عاشور میں پریشان تھے نا لوگ کہ کل جناب زہرا کو کیا جواب دیں گے، جب تک ظہور کی صبح نہ ہو جائے ہم شب عاشور میں ہیں، ہم نے بھی جواب دینا ہے اپنے حصے کا۔ چھوٹا سا بھی کوئی پروجیکٹ شروع کرو فیل ہو جاتا ہے،
3 مہینے 4 مہینے اگر چل پڑے. مہدویت کا اور منتظرین کا دعویٰ کرنے والے ہم اور آپ، ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں جو تمام مکاتب فکر اور تمام مذاہب میں ممتاز مکتب اور مذہب ہے. اس کی بنیادی چیزیں ایک دو خالی آپ کے خدمت میں پیش کروں. آپ بتائیے، تشیع میں، شیعت میں، بالکل مؤدبانہ سوال ہے، تشیع کے اندر، شیعت کے اندر شخصیت پرستی ہے یا اصول پرستی ہے؟ اصول پرستی ہے تشیع کے اندر، شخصیت محوری، شخصیت پرستی نہیں ہے. یہ بنیادی امتیاز ہے دوسرے مذاہب سے. دوسرے مذاہب میں کیا ہوتا ہے؟ چونکہ شخصیت کو بچانا ہوتا ہے اس لیے اصولوں کو قربان کرتے ہیں. ہمارے ہاں شخصیت پرستی کا مرحلہ ہے تو دوسرے مرحلے پہ، پہلے پہ نہیں ہے. ہمارے ہاں پہلے اصول پرستی ہے. اگر ان اصولوں کی بنیاد پر یہ شخصیت پورا اترتی ہے تو اس شخصیت کو قبول کرتے ہیں، وَإِلَّا فَلَا. کوئی ہو جیسے آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، جب صفین جمل میں آ کے کسی نے حضرت امیر کائنات سے کہا، آپ وہ اپنے قبیلے کے سمیت آیا ہے، آگے کہتا ہے یا علی آپ اپنا موقف بیان کریں، پوائنٹ آف ویو بیان کریں. مولا نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا جمل میں، جو مولا کا پوائنٹ آف ویو تھا. پھر مقابل پہ گیا کہ آپ بتائیے آپ کا پوائنٹ آف ویو اس جنگ سے کیا ہے. دونوں کی بات سنی، پھر آ کے اس نے فیصلہ کیا کہ میں علی کا ساتھ دوں گا. وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ علی کا موقف اور پوائنٹ آف ویو حق کا پوائنٹ آف ویو ہے، جس پہ مولا کائنات نے کہا حق کو پہچانو، صاحب حق خود پہچانا جائے گا. تشیع میں اصولوں کی بنیاد پہ انتخاب ہوتا ہے. امامت کا سلسلہ تو منصوص من اللہ، اس سے تو بحث نہیں ہے. اس کے بعد اگر کوئی لوگ جو آگے کہتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب مرجع کیسے ہو گئے، فلاں صاحب ولی فقیہ کیسے ہو گئے، یہاں اصولوں کی بنیاد پہ انتخاب ہوتا ہے. اب سوسائٹی کی پرابلم، آج کی پرابلم میں ایک پرابلم کیا ہے؟ میری جو پسند شخصیت ہے جسے میں نے قبول کر لیا ہے، اس کے عیوب بھی میرے لیے خوبیاں ہیں. سبحان اللہ. جو میرے ذوق اور ذائقے پہ شخصیت نہیں آئی تو اس کی خوبیاں بھی عیوب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شخصیت پرستی کر رہے ہیں. اگر اصول پرستی کر رہے ہوتے تو دشمن کی خوبی کو بھی خوبی کہنے کی جرات ہوتی، اور دوست کے عیب کو بھی عیب کہنے کی جرات ہوتی، کیونکہ آپ اصول پرست تھے. تشیع کا ترہ امتیاز اصول پرستی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے دوست کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، دشمن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے جس کو قبول کر لیا اس کے عیب سے آنکھیں بند کر لیں، جس کو رد کر لیا اس کی خوبی سے آنکھیں بند کر لیں. اتنا سخت مسئلہ ہے، چھوٹے سے چھوٹے آرگنائزیشن سے لے کے بڑی سے بڑی مسئلے تک چلے جائیں اس میں. اچھا، یہ اصولوں کی بنیاد کیا ہے؟ تشیع کا امتیاز اس میں کیا ہے؟ اصولوں کا اصول کیا ہوگا کہ جو اصول بنائے ہیں کسی نے، یہ ان اصولوں کا اصل کیا ہوگا؟ اصول وہ میں سے جو اصل بنے گی، یا اس کا سورس کیا ہوگا؟ صرف تشیع کے پاس یہ امتیاز باقی ہے کہ تشیع جامعیت رکھتی ہے، سب کو احاطہ کرتی ہے، ان ساری دلیلوں کو جو عقل کے اعتبار سے ضروری ہیں. اصولوں کا محور اور مرکز تشیع میں، جیسے مشہور و معروف ہے، آپ کو پتہ بھی ہے، قرآن، حدیث سے مراد قول، فعل، تقریر معصوم. اسی طریقے سے اجماع سے مراد وہ ہے جید علماء، امام کی غیبت سے لے کے متاخرین متقدمین، سارے کسی بات پر متفق ہوں. چوتھی چیز کیا؟ عقل. یہ 4 سورسز ہیں اصولوں کو اخذ کرنے کے، قرآن و حدیث و اجماع اور عقل. یہ کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی صرف قرآن کو لیتا ہے تو حدیث کو چھوڑتا ہے، عقل کو چھوڑتا ہے. کوئی حدیث کو لیتا ہے تو بقیہ چیزوں کو چھوڑتا ہے. کوئی عقل کو لیتا ہے تو بقیہ کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. ہمارے ہاں اصولوں کو حاصل کرنے کے یہ 4 سورسز ہیں. 4 کے علاوہ سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کوئی اور سورس ہو سکتا ہے اصولوں کو اخذ کرنے کے لیے. اگر آپ کہیں گے سائنس اور تجربہ بھی عقل کے تحت میں ہے.
رد نہیں کرتا تشیع کسی چیز کو شیعت، لیکن ہمارے بقیہ جتنے مذاہب میں چلے جائیں کہیں نہ کہیں کمی نظر آ جائے گی آپ کو. جو میں نے مثال دی تھی پچھلی دفعہ ہاتھی والی کہ وہ سوراخ سے ہاتھی کو دیکھ رہے ہیں. تشیع جامعیت رکھتی ہے، تشیع کے اندر نظریہ جو بنتا ہے اس کے اصول یہ ہیں، ان سے لینا ہے. عام طور پہ کیا کہا تھا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اب یہ جو جملہ کہہ رہا ہے کہنے والا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ یہ اصولوں میں بنائے گا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کی سمجھ سے مراد اگر عقل بھی لیا جائے تو یہ فردی عقل ہے، اس کو دیکھا جائے گا بقیہ جو اجتماعی عقول ہیں اس کے ساتھ کتنا میچ ہو رہا ہے. یہ جس کو ہم کہتے ہیں نوع عقلی، اس کو بھی چھوڑیے. ایک مسئلہ یہ ایک مسئلہ یہاں اور سن لیجیے آگے ذہن میں. عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے کوئی نئی بات سن کے؟ اب کم ہو گیا لیکن اب بھی کہنے والے موجود ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں سنا. یہ ایک فارمولا ہو سکتا ہے، ہم نے کبھی نہیں سنا. اچھا یہ جو ہے نا کوئی بڑے سے بڑا بھی نہیں کہہ سکتا ہے. کیوں ہم نے نہیں سنا کا مطلب یہ کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سلونی قبل ان تفقدونی. ایسا ہی ہے نا کہ ہم نے نہیں سنا کہ اس کا مطلب ہے ہی نہیں. ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنا ہو، یہ بھی تو ممکن ہے، کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا کہ جتنا آپ نے سنا ہے بس اتنا ہی ہے. آپ تک نہ پہنچنا نہ ہونے کی دلیل تھوڑی ہے، یہ اصول بن سکتا ہے. اور جیسے نہ جانے کتنے لفافے ہیں جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں بات کو قبول نہ کرنے کے. ان کو بھی دیکھیے، تشیع کے اندر جامعیت کو دیکھیے، تلاش کیجئے، سرچ کیجئے، مطالعہ کیجئے. تشیع کے اندر آ جائیے اعتدال. جس طریقے سے امیر کائنات سے پوچھا کہ آیا جبر ہے یا تفویض ہے، تو کیا کہا تھا مولانا نے؟ الامر بین الامرین، اعتدال. چاہے وہ اعتقادات میں چلے جائیے، اعتقاد کے بعد اصول فروع میں آ جائیے، اس کے بعد اخلاقیات میں آ جائیے، اجتماعی امور میں آ جائیے، اعتدال. فیملی میٹرز میں مولانا یہ بتائیے بیگم اور اگر سگی بہن میں طے کرنا ہو کس کا ساتھ دیں تو کیا کریں؟ کیا کریں؟ اگر ٹکرا جائے بیگم اور سگی بہن کا حق تو کیا کریں؟ اب بتائیے تشیع اجازت دے گا کسی بھی حق میں دونوں میں سے کسی ایک کے بھی حق کو پامال کرنے کا؟ کہ دونوں میں سے کسی ایک کا حق پامال کر دو مسئلہ نہیں ہے، جس کی طرف تمہارا رجحان ہو. اس کی اجازت دیتا ہے تشیع؟ ہم نے ابھی سمجھا ہی نہیں ہے مذہب کو اپنے. مذہب بات کرتا ہے اعتدال کی، ساری چیزوں میں اعتدال کی بات کرتا ہے. چھوٹا سا مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، بہت تفصیل نہیں پیش کر سکتا. مولا کائنات کے سلسلے سے جو بے اعتدالی ہے، ایک گروہ ہے وہ غالیوں کو کوستا ہے، اس کو مقصر برا نہیں لگتا. دوسرا وہ جو ہے مقصر کو کوستا ہے، اسے غالی برا نہیں لگتا. کیوں برا نہیں لگتا؟ ہم و غم اس کا یہ ہے کہ جو ہے نا یہ مقصروں کو کوسنا ہے، دوسرے کا ہم و غم ہے کہ غالیوں کو کوسنا ہے. اعتدال کیا ہے؟ یہ ان دونوں کا کوئی تعلق ہے علی بن ابی طالب سے؟ حقیقت اعتدال شاید یہی ہو کہ غالی بھی اتنا ہی برا لگے جتنا مقصر، اور جتنا مقصر برا لگے اتنا ہی غالی. ہوتا کیا ہے مولا کائنات کے سلسلے سے؟ یا مولا کائنات کو اپنا جیسا دیکھنا شروع کر دیتا ہے، یا دوسری جانب اور بری صورتحال ہے. سورج پلٹا تھا دیکھا تو بس سمجھا کہ بس حدوں کو کراس کرنا ہے. سورج اگر پلٹائے مولا کائنات نے تو سورج پلٹا سکتے ہیں مولا کائنات، وہ نہیں. ان سے اگر متصل ہو جاؤ تم میں طاقت آ جائے گی کہ سورج پلٹا دو. لیکن مولا کائنات اگر سورج پلٹا رہے ہیں تو یہ تو دیکھو کہ کیوں پلٹا رہے ہیں، کیا کیا پھر علی نے. مولا کا سجدہ دیکھو، مولا کا اختیار دیکھو. یہاں ہوتی ہے نہیں ہوتی بے اعتدالی، اور بے اعتدالی ہوتی ہے تو مولا فرماتے ہیں ہلاک فیہا رجلان، دو لوگ میرے سلسلے میں ہلاک ہیں، جو آگے بڑھے جو پیچھے رہ جائے. بے اعتدالی کسی بھی جگہ کریں گے مشکل آ جائے گی.
کسی جگہ مشکل کریں گے مشکل آ جائے گی. اب ولایت فقیہ کے سلسلے سے لوگوں کا تصور کیا ہے؟ اعتراض کرتے کیوں ہیں یہ جو مانتے نہیں ہیں ہم؟ ہو سکتا ہے معصوم کا نمائندہ معصوم ہو سکتا ہے، یہ معصوم کا نمائندہ معصوم ہو سکتا ہے تو ہم معصوم مانتے ہیں، مگر انہیں کوئی ہے؟ امام خمینی کو امام آپ کیوں کہتے ہیں؟ 13 امام کر لیے. آپ بتائیے جو امام خمینی کو مانتے ہیں کوئی ایک بھی اس کا قائل ہے کہ یہ 13ویں امام ہے؟ کوئی ہے آپ میں سے؟ کوئی ہے ہم میں سے؟ ہمارا اعتقاد اگر امام خمینی پر ہے تو ہم سے پوچھو نا کہ امام خمینی کو ہم امام خمینی کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو نہیں کہتے ان کو 13واں امام. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انبیاء کی گنجائش نہیں ہے، امام خمینی کو جا. یہی اعتقاد ہے نا آپ کا ہمارا. لیکن اس کو بنیاد بنا کے پورا انحراف پیدا کر دے گا اور سارے مکتب کو، سارے چیز کو جو ہے رد کر دے گا، ساری چیز کو رد کر دے گا بلا وجہ کی جو اعتقاد نہیں ہے. جیسے کسی بزرگ کا استدلال تھا، انہوں نے کہا بعض برادران اہل سنت کے ذہن میں یہ شبہ ہے کہ ہم مولائے کائنات کو خدا بنا دیتے ہیں یا رسول اللہ سے بڑھا دیتے ہیں. تو ان سے کہا، انہوں نے کہا ہم سے آگے پوچھو نا ہم مولائے کائنات کو کیا سمجھتے ہیں، خود سے کیوں بنا رہے ہو؟ یہی جو لوگ امام خمینی یا رہبر کے سلسلے سے شبہ کا شکار ہیں، دس بستہ ان سے گزارش ہے ہم سے پوچھو نا ہم کیا مانتے ہیں امام کے مقابلے میں انہیں، یا خود رہبر سے پوچھو کہ امام کے مقابلے میں وہ خود کو کیا سمجھتے ہیں. وہاں بے اعتدالی کرتے ہیں، مکتب بناتے ہیں، الگ مذہب بناتے ہیں، الگ فرقہ بناتے ہیں، کیونکہ ان کو لوگوں کی ہدایت مطلوب نہیں ہے. اختلاف مطلوب ہے انہیں، انحراف مطلوب ہے انہیں. جو عقیدہ رکھتا ہے اس سے آگے مان کے یہ کیا ہے، یہ وہی ساری چیزیں ہیں. آہستہ 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 بے اعتدالی، انحراف، اور انحراف سے فقط گمراہی کے کچھ نہیں ملتا ہے. تشیع کے امتیازات میں سے ہے اعتدال، تشیع کے امتیازات میں سے ہے جامعیت، تشیع کے امتیازات میں سے نہ افراط نہ تفریط، نہ کسی چیز کو بڑھانا نہ کسی چیز کو کم کرنا جو اس کے مقام ہے. اور معیارات پھر وہی قرآن و اہل بیت. نہ عقل کو چھوڑتے ہیں، نہ حدیث کو چھوڑتے ہیں، نہ نقل کو چھوڑتے ہیں، نہیں چھوڑتا تشیع کسی چیز کو. ہمیں چاہیے کہ چاروں چیزوں کو دیکھ کے کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور عادت ڈالیں. آخری چیز کیا ہے یہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اب بتائیے فطری طور پر پوری عالم انسانیت جو ابھی میں نے آپ سے گزارش کی کہ وہ الجھی ہوئی ہے، پریشان ہے. جب الجھی ہوئی ہے اور پریشان ہے تو کسی ایک فرد سے بھی اگر آپ پوچھیں تو وہ منجی کا انتظار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کوئی ایک ایسا ہو جو آئے جو ہمیں نجات دے. یہ پوری انسانیت کا مطالبہ ہے یہ، کیوں؟ یہ فطری مطالبہ ہے. لیکن منجی کا مطالبہ اور ہے، مہدی کا مطالبہ اور ہے. کیسے؟ منجی تو فطری آواز ہے کہ کوئی نجات دہندہ ہو جو آگے جب پھنسے گا. کوئی بھی انسان عام طور پر کشتی میں اگر کشتی ڈوبنے لگے تو منجی کی طرف، وہ نجات دہندے کی طرف متوجہ ہوگا کہ نہیں ہوگا فطرتاً؟ تو اب جو پوری عالم انسانیت کی کشتی جو ڈوب رہی ہے تو منجی کا انتظار کیسے نہیں کریں گے؟ تو اس میں تشیع کا امتیاز کیا ہے؟ ہندوازم میں جا کے پڑھیے، وہاں موجود ہے کسی نجات دہندے کا تصور. عیسائیت میں موجود ہے، یہودیت میں موجود ہے، زرتشتی میں موجود، ہر جگہ موجود ہے ایک نجات دینے والے کا تصور. تشیع بھی میں موجود ہے نجات دینے والے کا تصور. تو تشیع کا امتیاز کیا ہے ان کی نسبت؟ تشیع میں امتیاز یہ ہے کہ تشیع اس نجات دہندے والے کی خصوصیات اور صفات کو جانتی ہے، آئیڈینٹیفائی ہے، موجود ہے. مہدی موعود جس طریقے کا تصور ہے نا کہ مہدی موعود یعنی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، بقول آیت اللہ جواد عاملی کے کہ مہدی موعود کا نظریے سے زیادہ بہتر جو نظریہ ہے وہ ہے مہدی موجود. مہدی موعود تو ہیں جن کو وعدہ دیا ہے خدا نے. مہدی موجود یعنی جو موجود ہے. اہل سنت برادران میں بھی اکثریت اس کی قائل ہے کہ امام کی ولادت ہوگی اور پھر وہ دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے. لیکن ایک اچھا خاصا گروہ وہ ہے جو آپ جا کے پڑھیے اہل سنت کے علماء میں جو اس بات کے قائل ہیں کہ ولادت ہو چکی ہے.
اور انسان کو امید کون سا نظریہ زیادہ دلاتا ہے کہ ولادت ہوگی یا ہو چکی ہے؟ کون سی چیز زیادہ پر امید کرتی ہے کہ اسی منجی، اسی نجات دہندے کے سلسلے سے آپ یہ کہیں کہ کبھی آئے گا، کبھی پیدا ہوگا، اس میں امید زیادہ ہے، یا یہ کہا جائے کہ وہ موجود ہے، ہمارے درمیان میں ہے؟ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ صرف تشیع کے پاس ہے، جو ہر ایک کو امیدوار کرتا ہے کہ بالآخر یہ ظلم کی رات ختم ہونے والی ہے، بالآخر یہ تاریکی چھٹنے والی ہے، بالآخر نور کی صبح ہونے والی ہے۔ اور یہ امید ہی ہے جو آپ کو مجھے قیام میں استقرار دیتی ہے، مسلسل ہمیں آگے بڑھانے کی قوت دیتی ہے۔ نہ ہو کانسیپٹ اگر امید کا تو آپ کو پتہ ہے کہ عمر ہی کم ہو جاتی ہے آدمی کی، پرسنلی اگر امید نہ رہ جائے۔ جب ڈاکٹر یہ کہتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ خدا آپ کو شفا دے گا، تو آدھا مرض تو صرف اس امید سے ٹھیک ہوتا ہے۔ اور اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں بھائی لا دیں، گھر والوں کو بلا لیں جو ادھر ادھر ہیں، اب ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، تو شاید اس کے 2 دن 4 دن اور کم ہو جاتے ہیں مریض کے۔ تو امید انسان کو حیات دیتی ہے، حیات فرد انسان کو جس طرح حیات دیتی ہے، اس پوری سوسائٹی کو حیات دیتی ہے اسی مہدی موجود کا نظریہ۔ لیکن خالی امید، رہبر معظم کے بقول، رہبر معظم نے ایک بیان میں آقا نے فرمایا، یہ بتائیے ہمارے 11 ائمہ یا 13 معصومین کی جو ہم ولادات مناتے ہیں اس میں اور جو امام موجود کی جو ہم ولادت مناتے ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ بہت خوبصورت بیان ہے رہبر کا۔ رہبر فرماتے ہیں جب بقیہ ائمہ اور معصومین کی ہم ولادت مناتے ہیں تو ہماری نظر ماضی پہ ہوتی ہے، رسول اللہ سے لے کے 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت باسعادت مناتے ہیں یا اس سے متعلق جو واقعات ہیں وہ مناتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں، ہماری دید ماضی پہ ہوتی ہے، وہ ماضی جو ہمارے مستقبل میں مؤثر ہے، لیکن ماضی پر نظر ہوتی ہے۔ کہا امام موجود کی ولادت منانے میں سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ ہماری نگاہ کاملاً مستقبل پہ ہوتی ہے، کاملاً مستقبل پہ ہوتی ہے، اور وہ بھی رہبر فرماتے ہیں مستقبل تاریک نہیں، مستقبل روشن، جو انسان کو قوت دیتا ہے، جو اجتماع کو، سوسائٹی کو قوت دیتا ہے کہ کوئی ہے جو اس سوسائٹی کو چینج کرے گا۔ لیکن رہبر فرماتے ہیں، مثال دے کے رہبر نے فرمایا کہ ایک پہاڑ کے نیچے آپ پہنچے، جس پہاڑ کے نیچے انتہائی قحط ہے اور درمیان کا فاصلہ طے کرنے کے بعد سبزہ ہی سبزہ ہے، کچھ لوگ چڑھ چکے ہیں، کچھ لوگ نیچے کھڑے ہیں۔ جو نیچے کھڑے ہیں، رہبر فرماتے ہیں نیچے کھڑے لوگ فقط ان اوپر چڑھنے والوں یا اس سبزے کی فقط تعریف کرتے رہے۔ یہ ان نیچے رہنے والوں قحط زدہ لوگوں کے لیے مفید ہے تعریف فقط، حل ہے ان کی امید بہت ہے کہ وہاں چلے جائیں تو اس قحط سے نکل جائے، اور ان کی بھی تعریف کرتے رہے وہ جو پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں کہ یہ بالآخر پہنچ جائیں گے، یہ بالآخر سبزے تک جائیں گے، اس قحط سے جان چھٹ جائے گی، یہ وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن نیچے کھڑے خالی تبصرہ کرتے رہے۔ کہا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا امید کے ساتھ جب تک آپ کوشش کو جمع نہ کر لیں۔ الزام ہے، ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ، امید کے ساتھ کیا کریں؟ وہی جو میں عرض کر رہا تھا، سنجیدہ کوشش، نظریہ مہدویت کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرنا، اور اپنا کردار وہ ادا کرتا ہے جسے پتہ ہو کہ اس کا کردار کیا ہے۔ اس کے لیے آپ اور مجھے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے مجھے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یعنی ایک درس سننے کے بعد سے اگلے درس میں انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ اس کو پچھلے والے درس نے کیا فائدہ پہنچایا۔ جتنا فائدہ پہنچاتا اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہیں پہنچاتے رہیں گے، آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس نظریہ مہدویت اور اس نظریہ مہدویت کا تشخص کے ساتھ، آئیڈینٹیفائی ہونے کے ساتھ، تشیع کا امتیاز ہم سے متقاضی ہے کہ ہم زیادہ کوشش کریں۔ آپ نے سن رکھا ہوگا یہودیت کے یہاں یہ نظریہ ہے کہ ایک مسلمان نہیں 40 مسلمانوں کے برابر کام کرو اگر دنیا پہ حکومت کرنی ہے۔ 40، انہوں نے کہا تقریباً یہ ریشو بنتا ہے ہمارا اور مسلمانوں کا،
تو ہمیں ایک آدمی کو چاہیے کہ 40 مسلمانوں کے برابر کام کریں، جبکہ ان کے پاس نظریہ مہدویت نہیں ہے، بلکہ وہ اگینسٹ آف مہدویت ہیں۔ تو ہمارے جو قائل ہیں مہدویت کے، ہماری کتنی ذمہ داری ہے؟ ہماری اس سے زیادہ ذمہ داری ہے۔ اور اب اتمام حجت ہو چکی ہے ہر ایک کے لیے۔ اس وقت جس طریقے کا سناریو موجود ہے انٹرنیشنلی، اس اعتبار سے تقریباً اتمام حجت ہو چکی ہے کہ آپ اور میں اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو ہماری عاقبت خطرے میں ہو جائے گی، کیونکہ ولایت کی حمایت واجب ہے، واجب۔ انتظار فرج افضل اعمال انسان کے لیے ضروری امور میں سے ہے، ساری چیزیں اس کے ضمن میں قبول ہوگا، یہ تو ہوگا۔ بس میں نے بات کو تمام کیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور کا انتظار بعنوان مہدی موجود تشیع کا امتیاز اصلی ہے اور عالی ترین امتیاز ہے، کسی کے پاس یہ نظریہ نہیں جس نے تشیع کو قائم کیا، جس کی بنیاد پر امام خمینی نے انقلاب کو برپا کیا ہے۔ انقلاب کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے آپ اور میں فردی طور پر اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں ظہور کے لیے، خمینی بشکن نے حکومت تیار کی ہے مہدی موجود اور موعود کے لیے، کہ جس نے آ کے جس حکومت کا ہم و غم یہی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے کوشش کرنا، اور کوئی کام نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم خادم ہیں، جب وہ آئیں گے یہ حکومت ان کا حق ہے، ان کے سپرد کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں ظہور کے لیے جو ہراول دستہ ہے وہ کس کے پاس ہے؟ جو ظہور کی کوششوں میں کوشاں ہیں، چاہے وہ حزب اللہ ہو، چاہے وہ یمن ہو، جہاں چلے جائیں، ان سب کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ سب کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ ولی فقیہ۔ ان سب کی جو سرپرستی کر رہا ہے کون کر رہا ہے؟ حکومت اسلامی، کیونکہ حکومت اسلامی کا اصلی موقف ظہور ہے، ظہور۔ جس طریقے سے مقابل کا بھی اصلی موقف چاہے وہ کہیں گھسے، اصلی موقف کیا ہے؟ ظہور کو روکنا، چاہے وہ ہماری بزم میں داخل ہو جائے، ہماری سوسائٹی میں داخل ہو جائے، یہ بین الاقوامی سطح پر۔ پروردگار سے دعا ہے بار اللہ ہمیں صحیح معنی میں امام کا انتظار کرنے کی توفیق نصیب فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کی رکاب میں جہاد، امام کی رکاب میں شہادت نصیب فرما، امام کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود فرما، مقام معظم رہبری کا سایہ دوام فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنے ارواح کے لیے، حاضرین و بانیان کے مرحومین کی ارواح کے لیے، شہداء کے لیے، شہداء راہ ظہور و ولایت، شہید قاسم سلیمانی ان کے رفقا، شہید استاد کی درجات کے متعلق کے لیے، ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی کے درجات کے متعلق کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا تحفہ عنایت فرما دیں۔